ایشو پہ بات سن سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم انہیں کاؤنسلر ایکسیس تبھی دیں گے جو 23 جنوری کو ہم نے خط لکھا تھا انڈیا کو اور ان کی انفارمیشن مانگی تھی، تو اس حوالے سے جب ہم پھر رسپونڈ کریں گے۔ چونکہ اس کا جواب نہیں آیا تو ہم نے ابھی تک کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی، اور لیکن کورٹ نے بھی صرف اس پہ رائے کا اظہار کیا ہے کہ ویانا کنونشن کے اندر جو کاؤنسلر ایکسیس کی پروویژن ہے اس کی روشنی میں دیکھیں گے، لیکن انڈیا نے میڈیا نے اس پہ غلط تاثر دیا ہے کہ انہوں نے کاؤنسلر ایکسیس دے دی۔ اس کے بعد جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اگلے سٹیجز ہیں، ایک جورسڈکشن کا اور ایک میرٹ کا، دونوں میں ہماری پوزیشن کافی سٹرانگ ہے، اور ہم جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں موقع ملے گا کہ ہم نہ صرف وہ جو جورسڈکشن کی ایشوز اٹھائیں بلکہ میرٹ پر جو ہمارا موقف ہے وہ کہ، اور اس پہ بلکہ موقع یہ ملے گا کہ جو اب تک ان کی کارروائیاں ہیں یہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے، انسرجن کی کسی کے حوالے سے یا جاسوسی کے حوالے سے، وہ موقع ملے گا کہ ہم اس کو ڈسپلے کریں اور دنیا میں اس کا موقف پیش کریں۔ اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جادیو جو ہے وہ صرف آرڈنری انڈین نہیں ہے بلکہ ایک نیول آفیسر ہے جس نے فیک پاسپورٹ استعمال کیا، اور اس میں جس طریقے کی اس کارروائیاں ہیں اس کا اس نے اعتراف کیا۔ اس لیے جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہندوستان کر رہا ہے ہیومن رائٹس کے ایشو اٹھا کے یا کاؤنسلر ایکسیس کے ایشو اٹھا کے، وہ ایک کوشش ہے کہ ان کی جو یہاں پہ کارروائیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالا جائے، لیکن اس پہ امید ہے کہ وہ ہمارا یقین ہے کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہم اس وقت تیاری جو کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں ثابت کر دیں گے کہ اس کی یہ کارروائیاں ہیں، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ کیس جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ سننے کے لیے پیش ہو، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی جو ٹیم ہے لیگل ٹیم اس کو بھی اسٹرینگتھن کرنا ہے۔ پہلے تو ہمیں صرف 5-6 دن ملے تھے، اور جو ایڈ ہاک جج ہے اس کو بھی اپوائنٹ کریں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ ہم آگے جائیں گے، اور اسی حوالے سے جو ہمارا ڈیسیژن تھا وہاں جانے کا وہ ایک پازیٹیو ڈیسیژن تھا، کیونکہ میرٹ پہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہے اور اگلے مرحلوں میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی۔ اس لیے انڈیا کا جو موقف ہے کہ وہ انڈیا جیت گیا اور پاکستان کو ڈیفیٹ ہوئی، یہ پیش از وقت بھی ہے اور انیکوریٹ بھی ہے، کیونکہ یہ صرف پروویژنل آرڈر ہے اور پریلیمنری سٹیج پر ہی ہوتا ہے۔ جب اس کی اگلی سٹیجز آئیں گی جورسڈکشن کے ایشو پر اور میرٹ کے ایشو پر، تو وہ ہماری پوزیشن جو ہے مزید مضبوط ہوگی، اور یہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے، بلکہ انڈیا کے ایک اپنا جج ہے کجو، اس نے کہا ہے کہ انڈیا نے یہ غلطی کی ہے ICJ جا کے، کیونکہ اس سے راستہ کھل سکتا ہے کشمیر کو وہاں لے جانے کا۔ یہ انڈیا کا ایک جج ہے کرجو، جسٹس مرکنڈے کرجو، اس نے یہ بیان دیا۔ تو یہ میری انیشل وہ تھیں آبزرویشنز تھیں۔ اب جو سوالات آپ پوچھنا چاہیں تو میں پھر جواب دوں۔ خالد عظیم شمع ٹیلی ویژن سے میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ایڈ ہاک جج کا جو پروویژن تھا اس کے آرٹیکل 31 کے تحت جو ہم اویل کر سکتے ہیں اسے ہم نے کیوں فورگو کیا، اور اسٹیٹ پہ ہم نے ایڈ ہاک جج والا آپشن اسے بھی ایکسپٹ جی۔ میرا نام سہیل چودھری، میں ایڈیٹر روز آف پاکستان۔ آرمی چیف جو ہے انہوں نے بھی ایک دن پہلے یہ بات کی ہے کہ ہم حتیٰ کہ وکیل بھی ہمیں کرنا پڑا، تو ایک تاثر ملتا ہے کہ حکومت جو ہے ریلیکٹنٹ تھی۔ ایسی بات کوئی نہیں۔ پہلی بات تو یہ نا جی کہ ایڈ ہاک جج پہ ظاہر ہے کہ ہم نے نام ہمارے پاس صرف 5 دن تھے، اور ایک ایڈ ہاک جج کو اپوائنٹ کرنا، اس کو پرسویٹ کرنا، وہ کیس اسٹڈی کرے پھر وہاں پیش ہو، یہ 5 دن میں ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ جلدی سے نام آئے، لیکن اتنی جلدی میں یہ صرف پاسٹی آف ٹائم تھا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پریلیمنری ہیئرنگ تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو بنیادی بات ہوئی ہے وہاں پر، یہ اگر ہم وہاں نہ جاتے تب بھی کوئی ڈاک یا ہوتا تب بھی فیصلہ یہی ہونا تھا، کیونکہ اس میں صرف یہی کہا کہ ہم اس کو ہیئرنگ کریں گے، اور کیا کہا، اور اس دوران میں آپ ایکسیکیوٹ نہ کریں، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑا۔